السلام علیکم ایوری ون، گڈ ایوننگ. ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایک شعر سے. ہواؤں کو پل میں تھما دینے والا، وہ اپنی کرن سے شفا دینے والا، اور اسی کے مبارک نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتی ہوں. معزز حاضرین، آپ کی آمد ہمارے لیے صرف باعث مسرت ہی نہیں بلکہ اس تقریب کے وقار میں اضافہ بھی ہے. محبت، احترام اور خدمت انسانیت کے اس خوبصورت سفر کے جشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. Once again, a very warm welcome to everyone. ہر اچھے کام کی شروعات ہم دعا سے کرتے ہیں کیونکہ ہم اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ بلیسنگ سکسیس خدا کی طرف سے ہوتی ہے. So before we officially begin this beautiful celebration, let's take a moment to seek his guidance, blessings and grace. So now I would like to invite Pastor Ubaid Khokar to come on this stage for opening prayer. ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے. اس سے پہلے کہ ہم دعا میں اپنے سروں کو جھکائیں، what a joy to speak about such wonderful and blessed programs. اور خدا کا شکر ہے کہ ہم اپنے پروگرامز کا آغاز ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، ہم خدا تعالیٰ کے نام سے، اللہ تعالیٰ کے نام سے اور اپنے خدا کے نام سے آغاز کرتے ہیں. سو آئیے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، اپنے دلوں کو خدا کے حضور میں جھکاتے ہیں. زندہ خداوند ہم شکر ادا کرتے ہیں اے باپ اس بات کے لیے، اس پریویلیج کے لیے کہ تو ہمیں زندگی میں جذبات بخشتا ہے، ایسے جذبات جن سے زندگی بنتی ہے، سنورتی ہے اور نکھرتی چلی جاتی ہے. تو زندگی میں ہمیں کرنے کو ایسے کام دیتا ہے جن سے نیکیاں صادر ہوتی ہیں، جن سے لوگوں کو برکت ملتی ہے، جن سے لوگ برکت پاتے ہیں، جن سے لوگ شفا پاتے ہیں. آج خداوند میں اس خاص پروگرام کے لیے دعا کرتا ہوں جو خداوند اس مقصد کے تحت اس جگہ پر خداوند شروع کیا گیا جہاں پر خداوند یہ بنیادی صحت کی سہولیات میسر نہیں تھیں. اس بوجھ کے لیے، برڈن کے لیے ہم شکر ادا کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے، پرویز شان کے لیے، ان کی ٹیم کے لیے کہ ان کو تو نے استعمال کیا تاکہ تو لوگوں کی زندگیوں میں خداوند برکت لا سکے، لوگوں کی زندگیوں کو بحال کر سکے. اور ہم شکر گزار ہیں اس سارے پروجیکٹ کے لیے. اور آج جب خداوند ہم سارے بھائی اور بہنیں ایک خاندان کے طور پر جمع ہیں، اس بات سے بالا تر ہو کر، مذہب سے بالا تر ہو کر خداوند ہم انسانیت کے لیے جب اکٹھے ہیں، تیرے نام سے اکٹھے ہیں، چونکہ ہم سب کا مالک تو ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں. اور خداوند جب یہ پروگرام ہم شروع کرتے ہیں، خداوند اس کے شروع سے لے کر آخر تک ہمارا ہادی و رہنما بننا، ہم سب کے ساتھ ہونا، ہمیں ایسے جذبات بخشنا، ایسے خداوند تو سوچیں بخشنا جن سے نیکیاں شروع ہو سکیں، جن سے ہم اس اچھے اچھے کام کو سپورٹ کر سکیں، ان کے ساتھ کندھا ملا سکیں، ان کے ساتھ مل کر قدم بقدم چل سکیں. میں خداوند ابھی سے ساری ٹیم کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں. ابھی سے خدا تعالیٰ میں تیری برکت کو ایک ایک اپنے بھائی کے لیے اور بہن کے لیے چاہتا ہوں. سب کو بڑی برکت دینا اور ہمیں اپنے مقصد کے لیے، نیکی کے لیے استعمال کرنا. خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام سے سارے مل کر کہیں آمین. تھینک یو پاسٹر فار دا بیوٹیفل پریئر. اب میں تلاوت کلام پاک کی سعادت کے لیے بلانا چاہوں گی محمد منیر کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم.
Thank you for the blessed recitation. Now I want to introduce CSC Zaman Hospital. Respected guests, it's our privilege to acknowledge an institution serving the people of Azad Jammu Kashmir with dedication and care. From the beautiful valley of Tarar Khel, Azad Jammu Kashmir, comes a hospital committed to healing, working from 2018. آج کی یہ شام محض ایک تقریب ہی نہیں بلکہ خدمت انسانیت کے ایک خوبصورت سفر کی کامیابی کا جشن بھی ہے. یہ ان مسکراتے چہروں کی خوشی کا جنہیں صحت کی امید ملی ہے. یہ ان دعاؤں کا صلہ ہے جو بے بس مریضوں کے دلوں سے نکلتی ہیں. اور یہ ان ہاتھوں کی عزت افزائی ہے جنہوں نے اپنے علم، محنت اور محبت کو انسانوں کی بھلائی کے لیے وقف کر دیا. کہا گیا ہے کہ وہ ہاتھ سب سے بہترین خوبصورت ہوتے ہیں جو دوسروں کے آنسو پہنچنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. آج ہم انہی ہاتھوں، انہی دلوں اور انہی جذبوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اسی کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں جنہوں نے میڈیکل کیمپ کے ذریعے خدمات کو اپنا شاعر بنایا اور انسانی دوستی کو ایک روشن مثال قائم کی. خواتین و حضرات، صحت خدا کی ایک انمول نعمت ہے اور جو لوگ اس نعمت کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں یا اس کا ذریعہ بنتے ہیں وہ معاشرے کی حقیقی معیار ہوتے ہیں. آج یہ تقریب اس جذبہ خدمت اور اسی اثار اور اسی کامیابی کا جشن ہے. میں چاہوں گی کہ ہم اس ہاسپٹل کے مزید انفارمیشن کو ہم ڈاکومنٹری ویڈیو کے ذریعے سے دیکھیں. لیڈیز اینڈ جینٹل مین، اب میں اپنے آنریبل گیسٹس کو تشریف دینا چاہوں گی آن دا اسٹیج فار دا ویلکم سرمنی اینڈ آئی ریکویسٹ ایوری ون ٹو ویلکم دیم ود اے وارم راؤنڈ آف اپلاز. سب سے پہلے میں اسٹیج پہ بلانا چاہوں گی بشپ جاوید گل صاحب کو جو کہ NCCP کی ڈائریکٹر ہیں. اب میں ندیم خان کو بلانا چاہوں گی اسٹیج پہ. جو کہ ہار پہنائیں گے الیاس بٹ کو جو کہ بٹ فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں. نیکسٹ آئی وانٹ ٹو انوائٹ ایمانویل گلزار جو کہ منورٹی کوریج فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں. ان کو ہار پہنائیں گے الیاس بٹ. ٹھیک ہے. نیکسٹ آئی وانٹ ٹو انوائٹ ایڈوکیٹ چودھری محمد اویس جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں نیول لائن کے اور ان کو ہار پہنائیں گے داؤد برگ.
اب میں بلانا چاہوں گی محمد رانا یاسین جو کہ فائنانس سیکرٹری ہیں PRSP فاؤنڈیشن کے, اور ان کو ہیلپ بنائیں گے داؤد خان. اب میں بلانا چاہوں گی مسٹر عبد الشاکور جو کہ ایڈمن ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے ڈسٹرکٹ قصور کے, اور ان کو ہاتھ بنانے کے لیے میں دوبارہ سے بلاؤں گی داؤد برگ کو. اب میں بلانا چاہوں گی صفدر حیات خان جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں برگ فاؤنڈیشن کے, اور ان کو ہار بنائیں گے جیرڈ. لاسٹلی میں بلانا چاہوں گی پاسٹر عبید کھوکر کو جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں NSSCP کے, اور ان کو ہار بنائیں گے شان صاحب. اب میں اس پروگرام کے ہمارے چیف گیسٹ برسٹر ممتاز حسین صاحب کو بلاؤں گی. اب ہم سب سے پہلے اپنے پہلے اسپیکر کو بلانا چاہیں گے جو کہ جناب الیاس برگ فاؤنڈیشن کے بانی اور چیئرمین ہیں. وہ گزشتہ 25 برس سے زائد عرصے سے انسانیت کی خدمت کے مشن میں وابستہ ہیں. اس دوران انہوں نے باخلوص تعلیم, صحت, سماجی اور عوامی حقوق کے وکالت کے شعبوں میں نمایاں خدمت سر انجام دی ہے. جناب الیاس برگ کی خدمات میں برگ فاؤنڈیشن کا قیام 2014 میں ایک سول سوسائٹی تنظیم کے طور پر عمل میں آیا. اپنے قیام سے لے کر آج تک فاؤنڈیشن انسانی وقار, مساوات اور پائیداری ترقی کے فراغ کے لیے انتھک خدمات انجام دے رہی ہے. میں بلانا چاہوں گی مسٹر برگ الیاس کو جو کہ اپنی اسپیچ دیں گے آپ کو. Respected guests, distinguished members, ladies and gentlemen, on behalf of Berg Foundation, Assalamu alaikum and good evening. میرا تعلق پرویز شان صاحب سے کوئی پچھلے 2-2.5 سال سے ہے, اور میں تقریباً 2 دفعہ میں نے وزٹ کیا ہے کشمیر. ٹائم کی وجہ سے بالکل میں شارٹلی ڈسکشن کروں گا تاکہ ہم ٹائم کو سیو کر سکیں. اس وزٹ میں میں نے ان کو اپنا بھائی, محسن اور بڑا ہی اچھا انسان پایا, اور اسپیشلی جو انسانیت کی خدمت کر رہا ہے. انسانیت کی خدمت کرنا بہت مشکل کام ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ. اس کے بعد اشرف صاحب, سردار محمد اشرف خان صاحب, جب میں نے وزٹ کیا 2 دفعہ میری ان سے ڈسکشن ہوئی وہاں پہ بھی, جب تڑاڑ کل میں کشمیر میں گیا ٹیلیفونک, تو آئی فاؤنڈ ہم اے ویری آنیسٹ اینڈ جینٹل مین. 1-2 باتیں کروں گا. کشمیر ہاسپٹل چھوٹا سا ہاسپٹل ہے, بٹ وہاں پہ ہر فیسلٹی ہے. جو مجھے بلڈ بینک اوپننگ سیریمنی پہ میں اور میری ٹیم سارا وہاں پہ تھے. شاید
ایسی فیسلٹیز معذرت کے ساتھ گورنمنٹ ہاسپٹلس میں نہیں ہیں جو وہاں پہ چھوٹے سے قصبے میں ہیں. الیکٹرک بیڈ آج تک شاید گورنمنٹ ہاسپٹل میں آج تک یہ ہینڈل والے بیڈس چل رہے ہوتے ہیں, ٹو بی ویری آنیسٹ, بٹ وہاں پہ الیکٹرک بیڈس ہیں اور سارا وہاں پہ فری آف کاسٹ ویلفیئر کام کر رہے ہیں. اور ان کی بہت بڑی کاوش ہے کلب فٹ کا جو 1 منتھ کا لاسٹ ابھی کیمپ اختتام پذیر پہنچا. ڈیو ٹو ٹینس سچویشن ان کشمیر انہوں نے پھر بھی اس کیمپ کو نہ آگے لے کے چلے ہیں. کوئی آپریشن روکا نہیں ہے, کوئی پیشنٹ روکا نہیں ہے. شان صاحب کے ساتھ میں ڈیلی ڈسکشن کر رہا ہوتا تھا کہ یار ابھی کیا سچویشن ہے. آل دا ٹائم ہی سیئنگ وی آر دے ڈونٹ ہیو دا نیٹ, دے ڈونٹ ہیو اینی ادر تھنگس, بٹ کوئی پیشنٹ انہوں نے چھوڑا نہیں. لیٹس گیو اے بگ ہینڈ فار دیم. اختتام کو کرتا ہوں ان اشعار کے ساتھ. انسانیت کی خدمت سب سے بڑی عبادت ہے. جب ہم خلوص, محبت اور لگن کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں تو نہ صرف ہم زندگیاں بدلتے ہیں بلکہ معاشرے کے لیے ایک روشن مستقبل کی بنیاد رکھتے ہیں. خدمت سے جو رشتہ بن جائے وہ امر ہو جاتا ہے. انسانیت کا دیا جو جلے ہر دل روشن ہو جاتا ہے. جو درد انسان کو سمجھے وہی سچا رہنما ہے. اس لائن کو میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا. جو درد انسان کو سمجھے وہی سچا رہنما ہے. محبت اور خدمت کے سفر میں ہر قدم ایک دعا ہے. تھینک یو ویری مچ جی. گاڈ بلیس یو. پاکستان زندہ باد. ابھی میں پاسٹر عبید کھوکر کو بلاؤں گی جو کہ اپنے اظہارات کا خیال پیش کریں گے. گڈ ایوننگ. ویری گڈ ایوننگ. گڈ ایوننگ. آج ہم سب یہاں پر موجود ہیں ایک خاص پروجیکٹ کے متعلق بات چیت کرنے کے لیے. اور میں نے شروع میں کہا کہ واٹ اے جوائے جب ہم ایسے لوگوں کے متعلق خیالات کا اظہار کرتے ہیں. اور آج جب ہم سب یہاں پر جمع ہیں تو وی آر واچنگ دا اسٹوری آف اے سکسیس. ایک کامیاب پروجیکٹ کو دیکھ رہے ہیں. بٹ بلیو می اٹ واز ناٹ اے ویری ایزی جاب. جب ایسی جگہ پر شروع کیا جائے کام جہاں پر بے بسی انتہا پر ہو, لوگ مر رہے ہوں, لوگوں کے پاس امید نہ ہو, لوگوں کے پاس کوئی الفاظ نہ ہو, ایسی جگہ پر جہاں پر ریسورسز نہ ہو, اسٹارٹنگ اے پروجیکٹ از اے بگ چیلنج. اور میں جب اس کو دیکھ رہا تھا اس پریزنٹیشن کو تو I was just thinking کہ this is a story of faithfulness. This is a story of determination. It was not easy, I believe. وہاں پر جانا, وہاں پر کام کرنا, ریسورسز کو اکٹھا کرنا, لوگوں کو موٹیویٹ کرنا, لوگوں کے سامنے کئی دفعہ I'm sorry to say کئی دفعہ لوگوں کے سامنے کیا نہ کہ یار پلیز آپ ہمارے ساتھ کام کریں, آئیں ہمارے ساتھ. اور میں اس بات کو ان کو سیلیوٹ پیش کرنا چاہوں گا اس بات کے لیے کہ انہوں نے بڑی محنت سے کام کیا. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں اور آج بھی وہی بات کہہ رہا ہوں, انسان نہیں بولتے, کام بولتا ہے. ہم نے سٹوری دیکھی اور وی بلیو کہ دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ کیا جو سہولیات ہے شان صاحب وہ آپ نے وہاں پر لوگوں کے لیے کی. اور یہ پروجیکٹ جس کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ, صحت نعمت ہے لیکن دنیا میں بے شمار لوگ اس نعمت سے محروم ہیں. ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں اسلام میں بھی اور مسیحیت میں بھی کہ زندگی اور موت خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں, لیکن اس کے باوجود اس بات کو ضرور آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز کو
اور میڈیکل سے ریلیٹڈ لوگوں کو مسیحا کہا گیا. ایسے ہی ہے نا کہ ڈاکٹرز مسیحا ہوتے ہیں, ایسے کام جو کرنے والے ہیں وہ مسیحا ہیں. اور مسیحا جب کہا جاتا ہے تو وہ جو کسی کو زندگی کی امید دیتا ہے, وہ شخص جو کسی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اور آج اس جگہ پر کھڑے ہو کر میں اس بات کو ضرور کہنا چاہوں گا, بے شک جب لوگ بے بس ہوں, آپ جانتے ہیں آج کل ایک بڑا زلزلہ آنے کی وجہ سے بڑی تباہی ہوئی وینزویلا میں, وہاں پر لوگوں کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ لوگ عمارتوں کے اندر سے چلا رہے ہیں. اب یہ تو وہ ہیں جو کیجویلٹیز کی بات کرتے ہیں, لیکن جو ایمرجنسیز ہیں, جو وہاں پر لوگ بیمار ہیں, جو اس وقت انجریز کا شکار ہیں, پتہ نہیں کس حد تک ہیں. اب جو مدد کرنے والا ہے وہ ان کی بے بسی دیکھ رہا ہے, مذہب نہیں دیکھ رہا. اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں پرویز صاحب کے, جنہوں نے اس بات سے بالا تر ہو کر, اس میں کوئی شک نہیں کہ میں مسیحی ہوں, مسلمان بھائی ہمارے ساتھ ہیں, ہم یہاں پر اکٹھے رہتے ہیں ایک خاندان کی صورت میں. اور آج جب یہاں پر ہم سے غلطی بھی بولنے میں ہو جائے گی نا تو کوئی بات نہیں, وی آر سٹنگ لائک اے فیملی. ہم آج ایک خاندان کے طور پر بیٹھے ہیں تاکہ اس پروجیکٹ کو ہم سپورٹ کر سکیں. وہ لوگ جو بے بس ہیں, ہم کس طرح سے ان کے کام آ سکتے ہیں. اور میں بطور جنرل سیکرٹری آف دا نیشنل کونسل آف چرچز ان پاکستان, National Council of Churches in Pakistan, I would like to share, this is a council of the Protestant or the mainline churches in Pakistan. یہ جگہ جہاں پر آپ بیٹھے ہیں, this is the National Council of Churches in Pakistan. And I'm here serving as the General Secretary. اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں, ایسے پروجیکٹس کو سپورٹ کریں, ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر قدم سے قدم ملائیں جو بے بس لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں, جو ان لوگوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں جن کے پاس زندگی کی امید نہیں, جو بیماری کے سبب سے اپنے سارا کچھ کھو بیٹھے ہیں, جن کے پاس کوئی پیسہ نہیں, جن کے پاس ریسورسز نہیں, جن کے پاس بہت ٹریول کرنے کے لیے, بڑے بڑے آپریشنز کے لیے اور چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے, چھوٹے چھوٹے لیب ٹیسٹ کے لیے کوئی پیسہ نہیں, ایسے لوگوں کو ہم سپورٹ کر سکیں. As a National Council of Churches in Pakistan, I also welcome all of you to the National Council of Churches in Pakistan. And Shan Sahab, I assure you, and I assure you firmly that the National Council of Churches in Pakistan is standing firmly with you. ہمارے پریزیڈنٹ صاحب جو بورڈ کے ہیں وہ یہاں پر بیٹھے ہیں, ابھی وہ بھی آئیں گے, لیکن on the behalf of the National Council میں آپ کو اپنی فل سپورٹ کی ایشورٹی دیتا ہوں. اور میں آپ سے بھی اس بات کا لے کر فائدہ اٹھا کر وقت کا میں آپ سب کو بھی موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں. ڈزنٹ میٹر آپ کی سپورٹ چھوٹی ہے یا بڑی ہے, آپ کسی ایک شخص کو فنڈ کر رہے ہیں یا دو کو, آپ کسی ایک لیب ٹیسٹ کو فنڈ کر رہے ہیں یا پوری مشینری کو, بٹ دس ڈز میٹرز. یہ اہمیت رکھتی ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے اور آپ کے دل میں کیا ہے. ضرور اس فاؤنڈیشن کے ساتھ CHC زمان ہیلتھ پروجیکٹ جو ہے اس کے ساتھ قدم ملائیں. میں آپ سب دوستوں کو, بھائیوں کو, اپنے بزرگوں کو, سینئرز کو بھی موٹیویٹ کروں گا, اپنے بچوں کو بھی موٹیویٹ کروں گا, اپنی بیٹیوں کو, بہنوں کو بھی موٹیویٹ کروں گا. ڈو واٹ ایور یو کین ڈو. خدا آپ سب کو ایسا کرنے کی توفیق دے. آمین. جی آپ سب کو میرا بہت بہت سلام قبول ہو. تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب ہماری دعوت پہ یہاں آئے اور ہم سب اکٹھے ہیں. تو جیسے ابھی آپ نے دیکھا, ہم نے ویلکم کیا اپنے کچھ گیسٹ کو جن کو ہم نے ہار پہنائے. ابھی ہمارے کچھ اور گیسٹ ہیں جنہیں ہم نے ویلکم کرنا ہے. لیکن یہ جو آپ پیچھے بیک ڈراپ دیکھ رہے ہیں نا, اس پہ جو زیادہ آپ کو پکچرز نظر آ رہی ہیں, یہ اسی جون میں جو ہمارا کلب فٹ کیمپ ہوا, یہ ساری تصاویر جو ہے نا, یہ آپ وہ دیکھ رہے ہیں. جو ڈاکومنٹری چلی شارٹ سی 1.5-2 منٹ کی, تو اس میں ہم نے آپ سب کو اپنا ہاسپٹل دکھایا. تو ہمارے اس کلب فٹ کیمپ کی جو ہم ابھی جو سیلیبریشن جو کر رہے ہیں, جو پارٹی کر رہے ہیں, اور یہ جو سب ہم اکٹھے ہوئے ہیں,
اس کیمپ کی کامیابی کے پیچھے ایک بہت بڑا ہاتھ ہے، اور وہ شخصیت ہمارے درمیان بیٹھی ہوئی ہے جن کا نام ہے ڈاکٹر امجد گلزار شیخ صاحب. میرے بڑے پیارے دوست ہیں. جب بھی ہمیں ملتے ہیں تو کبھی ہوتا ہے ہم کسی ٹینشن میں یا اداس بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ جب سامنے آتے ہیں یہ ہمیں ہنساتے ہیں اور بہت اچھا ہمیں ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں ہمیں. تو ڈاکٹر صاحب کو میں ہار پہناؤں گا، اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میری 10-12 پکچر اچھی بنانی ہے آپ نے. تھینک یو. تو مجھے لگتا ہے تھوڑا مجھے ہوسٹ کرنا پڑے گا پروگرام کو. تو جس طرح عبید کھوکھر بھائی کہہ رہے تھے، میرا نام لے رہے تھے کہ میں نے بڑی محنت کی اس ہاسپٹل کے لیے. ایکچولی میں 2018 میں جب گیا کشمیر تو ڈسٹرکٹ باغ تحصیل دھیر کوٹ میں گیا تھا. تب ہمارا وہاں پہ ہمارا ایک بہت بڑا ہاسپٹل تھا 30 کنال میں، عبادت ہاسپٹل. تو اس پہ کوئی قبضہ وبضہ تھا. میں چھوٹی تھوڑی بات کروں گا. کوئی 5-6 مجھ پہ مقدمے ہوئے تو وہ ہم نے واپس لیا 2-3 سال میں. لیکن جب وہ چل رہا تھا ٹائم، جب ایک کے بعد ایک سٹے، تو وہ سسٹر شہین آسرئی ہے، کیونکہ یہ اس ٹائم میں آئی تھی تو اس نے ہماری حالت دیکھی تھی. تو وہاں پہ پھر ہم نے پلان کیا کہ CHC ہاسپٹل بنایا جائے. پھر وہاں پہ ہم نے CHC ہاسپٹل بنایا جس کی اسپیشلٹی ہے گائنی کی. تو ساری عزت و جلال خدا کے لیے ہے. تو میں ایک ایسی شخصیت کو یہاں بلانے لگا ہوں جو کہ میرے بڑے بھائی ہیں، مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، اور میرا ان کا ایک ہمارا آپس میں معاہدہ ہوا، ایک کلیبوریشن ہوا. تو ہم نے پھر تراڑکھل میں ضلع سدنوتی میں مل کے یہ کام کرنا شروع کیا. آج بھی جب کبھی میں پھنستا ہوں نا ادھر اور بے حد پریشان ہوتا ہوں، تو میری یہ خوش قسمتی ہے کہ میں جب ان صاحب کو کال کرتا ہوں نا، اگلے 10 منٹ میں جسمانی طور پہ نہیں روحانی طور پہ بھی سکون میں آ جاتا ہوں، کیونکہ یہ میری بہت بہتر طریقے سے میری رہنمائی کرتے ہیں، مجھے گائیڈ کرتے ہیں، مجھے سپورٹ کرتے ہیں، ہر طرح سے سپورٹ کرتے ہیں. تو مجھ سے بڑے ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے لیے بہت قابل احترام ہے. کبھی کبھی میرے ساتھ غصے سے مجھے جھاڑ بھی ڈال دیتے ہیں، لیکن اس میں بھی بہت سارا ان کا پیار ہوتا ہے. تو میں دعوت دوں گا اپنے پیارے اور بڑے خوبصورت اپنے بھائی جناب سردار محمد اشرف خان صاحب کو کہ وہ پلیز ادھر سامنے آئیں میرے پاس ہیں. اور میں سسٹر شہین کو چاہوں گا کہ وہ سامنے آئیں. ان کی بڑی خدمات رہی ہیں کشمیر میں ہمارے ساتھ. اور اشرف صاحب کو ہار پہنائیں گی سسٹر شہین. تالیاں. جی تھینک یو. تو ابھی جو ہمارا پروجیکٹ کو جو کر رہے ہیں تو پلیز ابھی آپ دکھائیے گا جو ہم نے کیمپ کیا ہے اس کی جو بھی ڈاکومنٹری آپ نے بنائی ہے وہ پلیز پلے کریں. تھینک یو.
دو شعر میں شان صاحب کی نظر کروں گی جو کہ ان کی شخصیت کا خاصہ بھی ہے. ہر دکھی دل کا میں ارمان اٹھا سکتا ہوں, درد انسان کا سامان اٹھا سکتا ہوں, میرے سینے میں دھڑکتا ہے فقط درد بشر, ہر دکھی شخص کا نقصان اٹھا سکتا ہوں. اب میں بلانا چاہوں گی ڈاکٹر امجد گلزار شیخ صاحب کو, جو کہ اسٹیج پر آئیں گے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. very much, Shah Saab. Thank you very much, Ashraf Saab. Thank you, everyone. یہ جو ہم وہاں کام کر رہے ہیں اپنا کلب فیڈ کا, یہ بچے جہاں پیدا ہوتے ہیں تو یہ 3 ہفتے میں یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. اگر آپ ان کو پہلے سے ہی ڈائگنوز کر لیں اور مینیج کر لیں تو 3 ہفتے میں 2-3 پلاسٹر کے ساتھ یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. مگر اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو آپ نے جیسے یہ دیکھا ہے کہ ان کے پاؤں کس طرح مڑ جاتے ہیں. جب 20-22 سال کے ہو جاتے ہیں, 18 سال کے ہو جاتے ہیں تو ان کے پاؤں بالکل مڑ جاتے ہیں, اور پھر ان کو ٹریٹ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے. اور ہم نے نئی ٹیکنیکس ایوالو کی ہیں جس کے اندر بہت منیمل سرجری کے ساتھ یہ تقریباً 30 یا 35 منٹ کی ہم سرجری کرتے ہیں, اور یہ ٹیکنیکس میں نے خود ایوالو کی ہیں, اور اس سے یہ جو ناممکن تقریباً ناممکن ہوتا ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے. اور باقی اس میں سب خدا کا ہی ہاتھ ہے, ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے, اور جو شفا دیتا ہے خدا ہی دیتا ہے. یہ ہمیں سب ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں, جو بھی عقیدہ ہو, مگر ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ شفا خدا کے ہاتھ میں ہے. اور خاص کر جو ہماری کمیونٹی ہے کرسچن, اس کا تو بیسس ہی اس پہ ہے شفا, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ لگاتے تھے اور کوڑی جو ہے ان کی جو ہے شفا ہو جاتی تھی, ان کا کوڑ ختم ہو جاتا تھا. کنبے اتنے ربی بولتے تھے اور مردہ کھڑا ہو جاتا تھا. تو یہ بیسس ہی ہے جس کے اوپر یہ ہم چل رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو بچوں کو شفا دیں. زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, ہمارے پاس ہیں کافی کیسز ہیں, اب تو ہزاروں کر چکے ہیں, تقریباً ہر سال 1000 سرجریز کرتے ہیں جس میں یہ بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں. صرف میں ایک چھوٹی مثالیں میں دیتا ہوں. ایک خاتون تھی اور اس کی 6ٹھی بچی پیدا ہوئی جس کے پاؤں ٹیڑھے تھے, اور اب یہ پریشان تھی کہ وہ اس بچی کا کیا کریں, کس طرح کریں, اور کس کے پاس, ڈاکٹر کے پاس گاؤں میں تھی, چنوٹ کے قریب ایک گاؤں ہے وہاں ہوتی تھی. تو اس نے کہا کہ اس کا کیا کیا جائے. تو وہ اپنی جو چودھرائن تھی, جو چودھری کی بیوی, وہاں گئی مشورہ کرنے کے لیے کہ اور مدد کے لیے کہ بھئی اس کا ہم کیا کریں. تو اس نے بچی کو دیکھا جس کے پاؤں بالکل مڑے ہوئے تھے, کچھ ماں کی بچی تھی. تو اس نے یہ مشورہ دیا کہ رات کو آپ اس کے اوپر تکیہ رکھ دینا, تو صبح تک یہ اس دنیا میں نہیں ہوگی, تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. جہاں آپ کی وہ 5 بچیاں ہیں, پہلے ان کو کیسے آپ سنبھالتے ہو, کیسے سنبھالو گے, تو یہ 6ٹھی بچی کو اگر آپ علاج کرنے میں لگ جاؤ گے تو آپ کر ہی نہیں سکتے, آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں اتنے. تو وہ صبح کے وقت جو ہے وہ مل کے آئی تھی. تو جب رات ہوئی تو اس نے بچے کو دیکھا, اور وہ معصوم بچی 3-4 مہینے کی بچی کو دیکھا تو اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا. اس نے کہا کہ یہ میں کیا اپنی بچی کے ساتھ میں تو نہیں کر سکتی. تو صبح کے وقت پھر وہ گاؤں گئی اور گاؤں میں چندہ اکٹھا ہوا, اور 2,500 روپے مسجد میں اعلان ہوا, اور 2,500 روپے جمع ہوئے. وہ 2,500 روپے میں وہ لے کے لاہور کے یہ جو ہے ایک پیڈیاٹرک جو سرجن ہے اس کے پاس آئی, اس کو دکھانے کے لیے کہ اس کی فیس ہی 2,500 روپے تھی. تو اس کے پاس 2,500 روپے ہی جمع ہوئے تھے. اس کو دکھایا, 5 منٹ ڈاکٹر نے دیکھ کے کہا کہ اب اس کا جو ہے علاج ہوگا تو اس کے لیے 3 لاکھ روپے آپ کو چاہیے. 2,500 روپے تو جمع کیے تھے پورے
چندہ کر کے مسجد میں اعلان کر کے پورے گاؤں سے، اور یہ 3 لاکھ روپے تو اس سے ہی باہر تھا، وہ چھپ چھپا کر کے اپنے واپس لے کے آ گئی. تو وہاں کسی نے اس کو بتایا کہ وہ کوئی لندن سے آتے ہیں ڈاکٹر، چنیوٹ میں آ کے یہ آپریشنس کرتے ہیں، تو آپ کوشش کرو جب وہ آئیں تو آپ وہاں چلے جانا. تو وہ اس کے اگلے مہینے میں نے وہاں آنا تھا، میں آیا، ہم نے آپریشن کیا، اور وہ 3-4 مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، تو بعد میں یہ بتایا کہ وہ تو ٹھیک ہو گئی اور چلنا پھرنا شروع ہو گئی، اور شی واز نارمل. اب میرے پاس تو ایسے سینکڑوں مریض آتے ہیں، سینکڑوں بچے آتے ہیں، ٹھیک ہو کے چلے جاتے ہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا. یہ تو جو ہے یہ ساری اسٹوری تو یہ ہے ہمارے جو فاروق صاحب ہیں، جو ہمارے اسسٹنٹ ہیں، اس نے پتہ کیا اور یہ بتائی، اور پھر مجھے بتائی. اس وقت تو آفٹر دا ایونٹ ہے. تو یہ تو میں نے صرف آپ کو ایک مثال دی ہے جو میری نظر میں آئی. اس طرح ہزاروں بچے ہیں، ہزاروں بچی ہیں جو اپنے گھر کے اندر آخری کمرے میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، قسم پرسی کی زندگی میں سسک کر وہ رہتی ہیں، وہ باہر بھی نہیں آ سکتے، اور جو باہر آ جاتے ہیں تو وہ ان کو بھیک مانگنے پہ لگا دیا جاتا ہے تاکہ بھیک مانگ کر وہ اپنا پیسے جمع کر کے لائیں. اب میری اشرف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی وہاں لندن میں آج سے 2.5 سال پہلے کے قریب. تو میں نے انہیں کہا تھا کہ ہم آ کے کر دیں گے، یہ آپریشنس کر دیں گے، انشاءاللہ کریں گے. تو اس کے بعد سے ہم نے یہ شروع کی ہیں. اس طرح کی ہزاروں کہانیاں ہیں. اگر میں ایک ایک کہانی سنانے بیٹھ جاؤں تو ہمیں کئی راتیں گزر جائیں گی. اور اب یہ اللہ کے فضل سے ہمارے ہاتھ میں اللہ نے شفا دی ہے، اور یہ ہم یہ کرتے ہیں، اور ٹیکنیکس بھی ایسے ایوالو کی ہیں کہ آسٹریلیا سے، ابھی سری لنکا سے ڈاکٹر آئے ہوئے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمیں یقین ہی نہیں آتا کہ یہ چیزیں ایسے صحیح ہو سکتی ہیں. ہی کیم آل دا وے فرام سری لنکا، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے FRCS ہے، انگلینڈ سے انہوں نے ٹریننگ لی ہوئی ہے، اینڈ ہی کوڈنٹ بلیو اٹ کہ یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو وہ آئے وہاں، یہ کشمیر میں آئے، آ کے جب انہوں نے دیکھا میں نے ان کو ٹیکنیک سکھائیں، تو دین ہی ریئلائز، اس نے کہا کہ اب مجھے یقین آیا ہے اور میں اس طرح کہ یہ کر سکتا ہوں کام، میں اپنے واپس جا کے میں اسی طرح کی سرجریز کروں گا. تو اب مجھے خود جب میں آیا ہوں تو جب مجھے یقین آیا، تو یہ اللہ کی بلیسنگ ہے، اس گاڈز بلیسنگ کہ کس کے ہاتھ میں وہ کیا دے دیتا ہے، کیا شفا دے دیتا ہے. ابھی اس میں ہمارا یہ ہے رول کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں، کیونکہ سرجری تو میں کر لوں گا، سرجری بھی میں کر دیتا ہوں، اس کے بعد اس کو سنبھالنا، اس کو ریبلیٹیشن کرنا، اس کی میڈیسنز، اس کے کھانے پینے کا انتظام، اس کی فزیوتھراپی 6-8 ہفتے تک فزیوتھراپی، یہ پورا ایک بڑا لمبا پروسیس ہے. اور یہ دیکھیں ایک آدمی کا، نہ اشرف صاحب کا کام ہے، نہ میرا، نہ شان صاحب کا، یہ ایک ٹیم ورک ہے جس میں ہمیں سب کو شامل ہونا ہے اور اپنا حصہ اس کے اندر ڈالنا ہے، چاہے وہ 10 روپے ہوں، 15 روپے ہوں یا ٹائم. تو یہ جب تک کہ ہم سب مل کر کام نہیں کریں گے، اکٹھے مل کر کام نہیں کریں گے، تو یہ ناممکن ہے. کیونکہ میرے لیے اکیلے یہ کام کرنا، میرے لیے تو میں تو کر رہا ہوں، سرجری کر دی، مگر اس کو سنبھالنا اور دیکھنا کرنا، یہ تو بہت بڑا ایک عمل ہے جو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کہیں بھی اس طرح کے کیمپ ہوتے ہوں. اگر ہوتے ہوں تو میری نالج میں اضافہ کیجیے. نہ صرف بلکہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتے یہ اس طرح کے کیمپ، کہ جس میں 3 مہینے تک یہ جو ہے ان کو رکھا جاتا ہے، ان کی فزیوتھراپی کی جاتی ہے، ان کو ریہیبلیٹیشن کی جاتی ہے، ان کو آرتھوٹک سپورٹس دی جاتی ہیں، تو جب جا کر کہیں رزلٹ آتا ہے. اب وہ جو انگلینڈ سے آئے تھے گائے وانسبرو پچھلے سال، تو وہ جب 6 ہفتے کے بعد ہم نے پلاسٹر اتارا، آخری پلاسٹر تھا، اور ہم نے کہا کہ اب اس کو آرتھوٹک سپورٹ لگائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کس طرح آپ لگاتے ہیں. تو ہمارے یہ بچوں نے، جو آپ نے دیکھا بھی ہے کہ 45 منٹ کے اندر 20 پوک اس کے سائز کے مطابق یہ انہوں نے سپورٹ بنا کے دے دی. تو گائے وانسبرو سیٹ کہ اٹ ٹیکس اراؤنڈ 3 months in England to get this done. 3 months. آپ نے 45 منٹ میں کر دیا یہ. تو ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ یور سیلف، ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ یور سیلف کہ پاکستان کے اندر اتنا ٹیلنٹ موجود ہے. ابھی ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہیں سمیر صاحب، یہ میرے ساتھ ہی آئے ہیں، ہمارے دور کے رشتہ دار بھی ہیں. ان کے چچا کا بیٹا ہے، اور اس نے AI کے اندر اپنی کمپنی جو ہے اس نے بنائی تھی،
ابھی اس نے کمپنی سیل کی ہے ایلون مسک کو، اور $60 بلین، کتنا؟ $60 بلین، ہاف دا بجٹ آف پاکستان، ہاف دا بجٹ آف پاکستان. تو ہم اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کریں. بہت ٹیلنٹ ہے ہمارے ملک میں. تو ہمارے جو یہ کر رہے ہیں، جو یہ ہمارے دیکھتے ہیں، یہ انگلینڈ کے اندر یہ ساری جو ہماری پریزنٹیشنز جاتی ہیں، وہ مجھ سے آ کے پوچھتے ہیں کہ یہ جو یہ کر رہے ہیں پروسیٹسٹ جو آپ کے موجود ہیں، یہ کس یونیورسٹی سے انہوں نے کیا ہوا ہے، کون سی یونیورسٹی سے انہوں نے ڈگریز لی ہوئی ہیں. اور آپ کو میں بتاتا ہوں، 12 جماعتیں پاس ہیں، کوئی 10 جماعتیں پاس ہیں. چنوٹ کے وہ جو ہیں ماہر، وہ جو ہیں فنکار ہیں، اور جو صدیوں سے جو وہ فرنیچر کا کام کرتے چلے جا رہے ہیں، تو ان کے ہاتھ میں ہنر ہے، اور وہ یہ کام کر رہے ہیں. ان کو ہم نے سکھایا ہے، وہ سیکھ گئے، اور وہ 10 جماعتیں پاس ہیں، 12 جماعتیں پاس ہیں، اور وہ ایسا کام کر رہے ہیں کہ دنیا حیران ہے. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ طیب ہے، یہ طیب ہے، یہ جو ہمیں اسسٹ کرتا ہے. اور اس کے جو ہے 2005 کے زلزلے میں اس نے جو کام کیا، سینکڑوں آپریشن ہم نے کیے. تو جو اس کا کام ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اسٹیو مینین جو وہاں کا ٹاپ سرجن ہے انگلینڈ کا، اس نے ایک پیپر لکھا، پریزنٹیشنز دیں، پوری دنیا میں پریزنٹیشنز ہوئیں، پبلش ہوئے پیپرز، جس میں طیب کا نام آیا ہے. اور یہ طیب ہمارے ساتھ، اس بلیسنگ کے ہمارے ساتھ یہ کام کر رہا ہے. اب طیب کتنا پڑھا ہوا ہے. میں یہاں بیٹھا ہوا تھا لاہور میں، آرتھوکون کی کانفرنس تھی، آرتھوپیڈک سرجنز کی کانفرنس تھی، 3-4 سال پہلے کی بات ہے. یہ یہاں پی سی ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے، طیب بھی میرے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا، کھانا کھا رہے تھے. تو جو پاکستان کے ٹاپ سرجنز بھی ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، عزیز، یہ کیا ہے، یہ جو ہے عامر عزیز، اور یہ سب جو آپ حنیف، اور یہ سارے جو ٹاپ ہاسپٹل ہیں ان کے پروفیسر بیٹھے ہوئے تھے. تو ان میں سے ایک نے پوچھا طیب سے کہ بھائی آپ نے FCPS کہاں سے کیا؟ FCPS جو ہے پوسٹ گریجویٹ ڈگری ہوتی ہے. اس نے کہا کہ آپ نے FCPS کون سے کالج، کون سی یونیورسٹی سے کیا؟ تو آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ طیب صرف 10 جماعتیں پاس ہے. دنیا میں اس کا نام آیا ہے، از اے ٹاپ ٹیکنیشین، از اے ٹاپ موسٹ سرجن. میں اس کو سرجری نہیں کرنے دیتا کہ اس اگینسٹ لا، مگر یہ ہر قسم کی سرجری کر سکتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت ٹیلنٹ ہے. یہ کامران صاحب جو ہیں، انہیں پوری دہلی کو اڑا دینا تھا، رک گئے، دہلی کو ختم کر کے آ جاتے. ہمارے میں سے نکلے ہیں نا، اسی ہمارے خاندانوں میں سے ہیں، ہمارے قوم میں سے ہیں. تو کامران نے اڑا دینا تھا پورا، اور پتہ نہیں کیا کیا اڑا کے آ گیا. ابھی اس کو کچھ اور موقع یا اس کو یہاں سے گو ہیڈ ملتا تو دہلی کے سارے سسٹم کو اس نے اڑا دینا تھا. تو یہ ہمارے ان میں سے ہی ہیں نا یہ سب لوگ. تو وی شوڈ ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ سیلف. اپنے آپ کو آپ چھوٹا نہ سمجھیں. بہت ہی اس کے اندر ٹیلنٹڈ لوگ موجود ہیں ہماری قوم میں. پاکستانی قوم بہت ٹیلنٹڈ قوم ہے. اب اس کو جو ہے ہم نے پروموٹ کرنا ہے اور آپس میں مل کر کام کرنا ہے، تاکہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس کو ہم انتہا تک پہنچائیں. بس یہ میں تھوڑی بہت گزارشات تھیں. تو آئی ہوپ جو ہم کام کر رہے ہیں، خدا سے دعا ہے کہ یہ ہم اس میں کامیابی ہو ہمیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. ایسے ہے کہ یہ جو کلب فٹ کا کیمپ ہم نے جون میں کیا، تو اس میں بہت سارے پیشنٹ آئے، تقریباً 1000 سے زیادہ پیشنٹس آئے. کوئی 150-200 کے قریب ہم نے پروسیجرز کیے. میں بیچ میں آ گیا تھا ادھر لاہور، کچھ کام تھے جس میں آپ آج کا پروگرام بھی شامل تھا، اور بہت سارے دوسرے ادارے تھے، فاؤنڈیشنز تھیں، کچھ میڈیکل کے لوگ تھے. تو یہ ہر سال ہم کیمپ کرتے ہیں. تو اس بار بھی اس کیمپ کے اوپر جو ہمارے اخراجات آئے اس جون کے منتھ میں، صرف کیمپ کے تقریباً 2 کروڑ روپے ہمارا خرچ ہوا، جس میں میڈیسن، سرجیکل آئٹمز، ان کے پروسیجرز، اور پیشنٹس کو ہم اس کے بعد اپنے ہاسپٹل میں ان کو رکھتے ہیں. ان کے ساتھ جو ان کے اٹینڈنٹس ہوتے ہیں انہیں 3 ٹائم کھانا دیا جاتا ہے، اور ان کا چیک اپ اور مکمل ان کی جو
تیمارداری ہوتی ہے, وہ پورا ہاسپٹل کا سٹاف لگا رہتا ہے. ہم کسی کو منع نہیں کرتے کہ اس کے ساتھ 2 لوگ ہیں یا 3 لوگ ہیں. اب جس کا پیشنس ہوتا ہے ان کے ساتھ اس کی والدہ, کوئی بہن بھائی بھی ہوتے ہیں, تو ان سب کو ہم بڑی عزت اور احترام کے ساتھ رکھتے ہیں. اور میں چونکہ ایک آرٹسٹ بھی ہوں, میں نے بہت سارے باہر کے ممالک میں بھی جا کے پاکستان کی, اپنی قوم کی اور کرسچن کمیونٹی کی نمائندگی کی. پاکستان کے بھی کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں پہ میرے اسلام دعا والے لوگ نہیں ہوں گے, چاروں صوبوں میں. تو بہت ساری جگہوں پہ میں گیا ہوں اس خدمت سے پہلے بھی, اور جب سے اس خدمت میں آیا ہوں میں نے کبھی ایسا کیمپ نہیں دیکھا جیسا کیمپ ہم تراڑکھل میں کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی گواہی ہے جو میں دے رہا ہوں. اور جس طرح سے لوگوں کو وہاں پہ رکھا جاتا ہے اور لوگوں کو بڑی عزت کے ساتھ اور بڑی حفاظت کے ساتھ, پروٹیکشن کے ساتھ, بڑی فکر مندی کے ساتھ, میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں کہ کس طرح سے ہم رکھتے ہیں. بہت ساری چیزیں میں نے سیکھیں اشرف صاحب کے ساتھ مل کے, وہاں کے جو ہمارے اسٹاف کے لوگ ہیں ان سے مل کے. تو کچھ بہت ساری سکھائیں بھی میں نے چیزیں, تو کچھ سیکھیں کچھ سکھائیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا کیمپ نہیں ہم نے دیکھا, میں نے تو کم سے کم نہیں دیکھا. ہمارے اپنے, میں اقرار کرتا ہوں اس بات میں, ہمارے پاکستان میں بہت بڑے بڑے کرسچن ہاسپٹلز ہیں, اسکول ہیں, کالجز ہیں, میں سب میں گیا ہوا ہوں. تو جناب ماڈریٹر صاحب, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایسا کیمپ نہیں دیکھا. میری بڑی خواہش تھی, آپ سب کو پتہ ہے کہ میں آپ لوگوں کے کنٹیکٹ میں تھا, باقی بھی NGOs کے. ہم یہ جو پروگرام یہاں کر رہے ہیں, ہم چاہ رہے تھے کہ یہ پروگرام ہم ادھر تراڑکھل میں کریں, CH عثمان ہاسپٹل میں یہ پروگرام ہم کرنا چاہ رہے تھے. لیکن اللہ کی شاید یہ مرضی نہیں تھی, تو وہاں کے کچھ حالات خراب ہوئے, ایک سیاسی پارٹی کی وجہ سے اور کچھ حکومت کی وجہ سے. ان کے آپس میں کوئی مذاکرات تھے جو کہ جس وجہ سے وہ یہ نیٹ ورک اور فون کالز اور دوسری جو جتنی بھی باتیں ہوئیں. تو پھر میں جب ادھر ہی تھا تو یہ اچانک سے یہ پروگرام جو ہم آج کر رہے ہیں یہ ہم نے کشمیر کرنا تھا. تو پھر میں نے اور اشرف صاحب نے پلان کیا کہ کیوں نہ ہم جو ہمارے ریلیشنز میں لوگ ہیں ان کو یہیں پہ اکٹھا کرتے ہیں اور ایک چھوٹا سا ایونٹ کرتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اچھا, ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک میری سسٹر بھی یہاں پہ بیٹھی ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر سمر خان, اور جناب اشرف صاحب بھی یہاں موجود ہیں, امجد گلزار صاحب ہیں, جیسے انہوں نے ڈاکٹر طیب صاحب کا ذکر کیا. یہ واقعی میں بہت ٹیلنٹڈ آدمی ہے, اور میں نے اسے دیکھا ہے, یہ 2400 گھنٹے بندہ نہیں تھکتا. رات کے 2 بجے بھی میں نے اسے دیکھا ہے, یہ آپریشن تھیٹر میں ہے, ہاسپٹل کے کام کر رہا ہے. صبح 7 بجے بھی دیکھا ہے, یہ بندہ ایکٹیو نظر آیا ہے. باقی بھی ہمارے سارے ڈاکٹر بہت اچھے ہیں, لیکن اس کیمپ کو لے کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو واقعی ہی خراج تحسین کے حقدار ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر امجد صاحب پلیز آپ سامنے آئیں. تو برکے فاؤنڈیشن نے آپ کے لیے, آپ کی اس خدمات کے لیے ایک ایوارڈ رکھا ہے جو ہم آپ کی نظر, آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں. تو پلیز آپ سامنے آئیں. اور انتظامیہ سے ریکویسٹ ہے کہ یار ہمارے گیسٹ بیٹھے ہیں, کوئی پانی کی بوتلیں شوتلیں ان کے سامنے رکھیں, بس اور 10-15-20 منٹ ہے پھر ہم مل کے کھانا کھائیں. تو پلیز آپ جائیں. تھینک یو ویری مچ جی, تھینک یو ویری مچ. برک فاؤنڈیشن کے انفارمیشن سیکرٹری ہیں ہارون انور صاحب, آپ پلیز آئیں, والنٹیرلی کریں. اور میں ریکویسٹ کروں گا ہارون سہوترا سے, برک فاؤنڈیشن کے ساتھ وہ بہت ایکٹیو ممبر ہیں, وہ گلزار صاحب کو شیلڈ پریزنٹ کریں گے. ہارون سہوترا اسٹیج پہ آئے. اچھا, ایک ایسا سین ہوتا ہے کہ جب ہم کسی اپنے مہمان کو, گیسٹ کو سامنے بلاتے ہیں نا,
اس کا نام لیتے ہیں. تو یہ سب سے زیادہ خوشی کی اور حوصلہ افزائی کی یہ بات ہوتی ہے کہ سب زوردار تالیاں بجائیں, مسکرائیں اور اچھے طریقے سے ویلکم کیا جائے. تو ابھی آپ کے ساتھ کچھ کلب فٹ کیمپ کے حوالہ سے اور ہاسپٹل کے متعلقہ چند باتیں ہیں ضروری, جو کہ کریں گے آپ کے سامنے سردار زمان ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین میرے بڑے بھائی جناب سردار محمد اشرف خان صاحب. تو زوردار تالیوں میں ان کو ویلکم کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Peace and blessing on Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peace and blessing on عیسیٰ علیہ السلام. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ مجھے آج یہاں آپ سے خطاب کرنے کا موقع دیا گیا. میں کوشش کروں گا کہ اپنی تقریر کو جتنا بھی ممکن ہے شارٹ کر سکوں, لیکن آپ کو ایک چیز ضرور انڈرسٹینڈ ہونا چاہیے کہ جہاں پہ ہم نے یہ اسپتال بنایا اور کیوں بنایا. کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے 1947 سے, اور اس کو آج تک نگلیکٹ کیا گیا ہے, اور اسی کی وجہ سے آج بھی کشمیر کے اندر لاک ڈاؤن ہے کہ لوگوں کو اپنے حقوق نہیں مل رہے. نہ ہاسپٹلز ہیں, نہ سڑکیں ہیں, نہ تعلیم کا کوئی اچھا نظام ہے, بالکل خستہ حالی ہے. ہم 47 سے اب تک اپنے حقوق مانگ رہے ہیں اور وہ نہیں مل رہے. 2005 کے جو زلزلہ ہوا, اتنی بڑی ڈیوسٹیشن ہوئی, ہزاروں لوگ اپنی جان گنوا بیٹھے, کشمیر کے جو پہاڑ تباہ ہو چکے تھے. میں اور میری اہلیہ اور ہمارے کچھ فرینڈز ہم نے UK سے فنڈنگ کر کے تو ہم اس علاقے میں آئے, اور جو بھی ہم سے ہو سکا تھوڑا بہت لوگوں کی مدد کی. اس وقت میں نے جب دیکھا کہ جو بھی تراٹکل کے اندر یا بلکہ دوسرے شہروں میں بھی ہاسپٹل تھے وہ تباہ ہو چکے تھے. تو تراٹکل ایک ہسٹوریکل سٹی ہے, ٹاؤن ہے, ریئلی ناٹ اے سٹی, چھوٹا سا ٹاؤن ہے. اوریجنلی تحریک آزادی تراٹکل سے ہی شروع ہوئی تھی, اور جو اپنا کیپٹل تھا آزاد کشمیر کا وہ تراٹکل سے ہی شروع ہوا تھا. بعد میں اس کو مظفر آباد موو کر دیا گیا تھا. تو 2005 میں وہ سب کچھ تباہ تھا. تو اس وقت ہمارا چھوٹا سا فیملی ٹرسٹ تھا, اور ہماری اپنی ایک زمین تھی لبے سڑک, جو بہت کم ملتی ہیں سڑک کے قریب زمینیں. تو میں نے اور میری فیملی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم چھوٹا سا یہاں ایک ہاسپٹل یا میڈیکل سروسز کے لیے کوئی چیز بنائیں تاکہ ان لوگوں کی مدد ہو سکے. تو کوشش ہم نے وہاں سے شروع کی, لیکن کچھ عرصہ اب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی روزی روٹی کے چکر میں پھنسا رہتا ہے, اور اتنا جلدی نہ ہو سکا انٹل 2018. تو ہم نے اس کی بنیاد 2018 میں رکھی, اور 2021 میں ایون دو ہم نے کووڈ کا ٹائم بھی فیس کیا, لیکن 2021 میں اس کے دروازے کھول دیے اور پرائمری کیئر پرووائڈ کرنا شروع کر دی, اور آہستہ آہستہ آگے بڑھتے گئے. ہم بیسک سروسز پرووائڈ تو ضرور کر رہے تھے, ڈیولپمنٹ کی بھی کوشش کر رہے تھے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ فنڈز درکار ہوتے ہیں, فنڈز کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. لیکن وہ کوشش تھی کہ ہم اس کو کرتے رہے کسی نہ کسی طرح. 2024 میں میری ایکسیڈنٹلی ملاقات ہوئی تھرو اے فرینڈ ڈاکٹر امجد صاحب سے. یہ میری ایک خوش قسمتی تھی, اور بلکہ میری نہیں بلکہ کشمیر کے لوگوں کی خوش قسمتی تھی کہ ان سے میری ملاقات ہوئی. میں نے ان کو دعوت دی کہ جی آپ کشمیر کا چکر لگائیں, تو وہاں بھی بہت سارے لوگ ہیں ایسے انہوں نے مجھے بتایا کہ میں کیا کرتا ہوں, ان کی اسپیشلٹیز کیا ہیں. تو الحمدللہ یہ 24 میں آئے, اور 10 ڈیز کا پہلے کیمپ کیا انہوں نے. ہمارے پاس ایک چھوٹا سا آپریشن تھیٹر تھا, اس نے 10 ڈیز میں 53 سرجریز کی. ریمارکیبل ورک ہے ان کا,
आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं देख के हैरान परेशान हो गया कि जिन लोगों के पाँव पीछे मुड़े हुए ऐसे चल रहे हैं, इन्होंने उसको सीधा करके आगे कर दिया। मुझे कहने लगे कि अशरफ साहब, ऑपरेशन तो मैं कर दूंगा, लेकिन आपको फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। फिजियोथेरेपी नहीं होगी तो ये काम नहीं चलेगा, ये दोबारा ख़राब हो जाएंगे। चलो, हमने किसी न किसी तरह फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट भी बना दिया। काफ़ी सारी हेल्प इन्होंने खुद की, खुद इक्विपमेंट प्रोवाइड किया। आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते गए हम। फिर 2025 में ये कहने लगे जी हम कैंप पहले 10 दिन का था, हम 1 महीने का कैंप करेंगे। 2025 में 1 महीने का हमने अरेंज किया और आते ही जंग शुरू हो गई इंडिया और पाकिस्तान की, और उसमें अब डिस्ट्रप्शन हो गई, कैंप बंद करना पड़ा। दुनिया इतनी आई हुई थी। बहरहाल ऑन एंड ऑफ करते करते फिर भी इन्होंने और इनकी कुछ टीम, इन्होंने हमारे घर से भी डॉक्टर साहब बुलाए हुए थे, यूके से एक और डॉक्टर साहब बुलाए हुए थे। सब ने मिल के तो 1 महीने के बजाय 2.5 महीने चल गया वो कैंप। 255 पेशेंट्स को ऑपरेशन किया गया, इन्होंने किया यहाँ पे। 255 लाइव्स चेंज की गई। ये मामूली बात नहीं है भाई। आप अगर उन पेशेंट्स को देखें, उनकी नाउमीदी को देखें, उनकी गुर्बत को देखें, उनकी जवानी को देखें, तो आप खून के आंसू रोएंगे कि अल्लाह ने उनको माजूर करके रखा हुआ है। ये फरिश्ता नमा इंसान आए, उन्होंने अपने स्किल इस्तेमाल किए और उन लोगों की लाइफ चेंज कर दी। इस साल फिर हमने कैंप 1 महीने का किया तैयार। अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन हुए हैं, नेटवर्क सारा बंद है, टेलीफोन की लाइन बंद है, लेकिन फिर भी इन मुजाहिद साहब ने सो फार 87 ऑपरेशंस कर चुके हैं। कश्मीर के अंदर जो हमारी रजिस्टर्ड पेशेंट्स हैं इस वक्त, जो वेटिंग लिस्ट में है, वो आ नहीं सकते हॉस्पिटल में क्योंकि रास्ते बंद हैं लॉकडाउन की वजह से। वो इस वक्त हमारे पास about 55 पेशेंट जो वेटिंग हैं, जिनका इन्होंने ऑपरेशन करना। कल ही मुझे कराची से एक फ़ोन आया ब्रिगेडियर ज़रार साहब का, वो भी एडवर्टाइज करते हैं पाकिस्तान के अंदर, और उनके ऑपरेशन भी यही करते हैं पाकिस्तान के अंदर। मुझे कहने लगे जी कि मेरे पास इस वक्त 200 पेशेंट रजिस्टर्ड है थ्रू आउट पाकिस्तान, पंजाब से, KPK से और कश्मीर से। आप डॉक्टर साहब से पूछिए कि क्या मैं उन पेशेंट को आपके पास भेजूं, चूँकि पिछले साल पूरे पाकिस्तान से पेशेंट गए। ये सिर्फ कश्मीर से नहीं आते, ये चित्राल से लेके, मुल्तान से लेके, कराची से लेके, सिंध से लेके, पंजाब से लेके, जो भी सुनता है वो इनके पास आता है, क्योंकि और कोई नहीं कर सकता। लाखों रुपए मांगते हैं लोग, लाखों रुपए, और जब वो वहाँ आते हैं तो हम उनको हाथों पे लेते हैं, उनको रहने के लिए जगह देते हैं, उनको खाने के लिए जगह देते हैं, वो जितना अरसा रहते हैं उनकी पूरी सपोर्ट करते हैं हम लोग। और कई पेशेंट जो इतने गरीब हैं कि वो वापस नहीं जा सकते, उनको एम्बुलेंसेस, उनको ट्रांसपोर्ट, उनको वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो ब्रिगेडियर साहब को मैंने कहा कि जी आपको पता तो है डॉक्टर साहब ना तो किसी को करते नहीं हैं, लेकिन मसला सिर्फ इतना है कि वो क्या ये लोग वहाँ पहुँच सकेंगे कि नहीं कश्मीर के अंदर इस वक्त लॉकडाउन की वजह से। अगर कर सकते हैं तो भेज दें, वो तो कर ही देंगे किसी ना किसी तरह, हम भी संभाल लेंगे, डजंट मैटर कहाँ से आते हैं। तो आप लोगों का मैं टाइम नहीं ज़्यादा लेना चाहता, कहना ये चाहता हूँ कि अल्लाह ने
ڈاکٹر صاحب کو, شان صاحب کو, مجھے اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, ایک ٹیم کے طور پہ اکٹھا کیا ہے, اور وہ ہم اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں. ہماری پرابلم یہ ہے کہ آبویسلی یہ ایک بہت کاسٹلی گیم ہے, یہ کوئی آسان ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کوئی فی نہیں چارج کرتے, ٹوٹلی فری آف چارج. لیکن باقی جتنا خرچہ ہے وہ کسی نہ کسی کو وہاں سے پیسے اکٹھے کرنے پڑتے ہیں. اس وقت جو ہمارے پیشنٹ جو انہوں نے آپریٹ کر چکے ہیں, میرا خیال ہے 87 کے قریب ہیں, ریجن آف دیٹ, اس کی جو کاسٹنگ کی گئی ہے وہ ہے 19 ملین روپیز. 19 ملین روپیز جو اس کی 3 منتھ کی ریہیب کو ملا کے ایک پیشنٹ کو اپنے پاؤں پہ کھڑے کرنا. کہیں نہ کہیں سے ہمیں یہ پیسے پرووائڈ کرنے ہیں, ہمارے پاس وہ فنڈز نہیں ہے. ہم اس سے پکڑتے ہیں, اس کی محنت کرتے ہیں, اس کی کرتے ہیں. آپ جیسے لوگوں کو وہاں سے چل کے آ کے بتاتے ہیں کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں, جنگل میں بیٹھے ہوئے جہاں پہ کوئی فیسلٹیز نہیں ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا کہ آپ نے مجھے سنا ہے, ڈاکٹر صاحب کو سنا ہے, شان کو سنا ہے, اور امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارا ہاتھ پکڑیں گے, ہماری سپورٹ کریں گے, اور انشاءاللہ ہم مل کے ایز اے ٹیم آگے چلیں گے اور لوگوں کی زندگیاں چینج کریں گے. تھینک یو. may Allah bless you all. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. اب میں ریورنڈ جاوید گل صاحب جو کہ NCCP کے ڈائریکٹر ہیں ان کو اسٹیج پہ بلانا چاہوں گی اور وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. خداوند کے بزرگ اور عظیم نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. آج شام یہ بہت خوبصورت ایونٹ جس کا انعقاد NCCP میں کیا گیا ہے, میں اس پروگرام کے انعقاد پر اور یہ کامیاب پروگرام کے انعقاد پر سب سے پہلے تو میں دلی طور پر NCCP کی جانب سے پرویز شان صاحب, سردار محمد اشرف خان صاحب اور ڈاکٹر امجد صاحب اور ان کی ساری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. گزشتہ 1 دہائی سے زیادہ عرصہ ہونے کو ہے کہ میرا تعلق شان صاحب کے ساتھ جڑا ہوا ہے. شان صاحب کی جو بنیادی خدمت ہے, آپ نے ابھی ان کی خوبصورت آواز سنی ڈاکٹر صاحب کی فرمائش پہ, تو یہ ایک ایسا شخص جو اپنی آواز سے روحانی علاج کرنے والا شخص تھا. اور ہم جانتے ہیں کہ میوزک روح کی غذا ہم کہتے ہیں, اور میوزک سے جڑا ہوا شخص اس کا خدمتی فرق ہے ٹوٹل, اور اس کا خدمت کا ہلکا فرق تھا. لیکن ایک ایسا ٹرن اس کی لائف میں آیا کہ خداوند اسے کشمیر لے گیا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں اسپرچول ہیلنگ کے ساتھ ساتھ فزیکل ہیلنگ کے لیے وہاں پر خداوند نے اس کو استعمال کیا, اور اسے ایسے خوبصورت لوگ دیے, ایسی ٹیم دی. شفا کسی مذہب کے ساتھ منسلک نہیں ہے, یہ کسی ایک عقیدے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں کسی کا کیا عقیدہ ہے, کیا رنگ نسل, کیا اس کا فیتھ ہے, شفا اس کی ضرورت ہے. اور بلا امتیاز جو ہے یہ کام کرنا بغیر کسی تفریق کے, جب ڈاکٹر ہے جب وہ یہ خدمت کو سر انجام دیتا ہے, اس کے آگے اس کا کوئی مذہب, عقیدہ, رنگ نسل نہیں, اس کے آگے اس کا پیشنٹ ہے, اور اس کے لیے اس نے جو اس کی ڈیوٹی ہے, جو خدمت ہے, وہ سر انجام دینی ہے. میں
چرچ کی خدمت کو سر انجام دیتے ہوئے اس بات کو تھوڑا سا ضرور اس میں شامل کرنا چاہوں گا کہ بر صغیر میں قیام پاکستان سے پہلے سے لے کر آج تک چرچ کی جو خدمت ہے اس میں ایک ہیلتھ کیئر کی خدمت جو ہے وہ بہت نمایاں ہے. چرچ نے سب کانٹیننٹ میں بہت سارے ہاسپٹل قائم کیے، ایسے ایریاز میں جا کر اس خدمت کو سر انجام دیا، نہ صرف ہیلتھ میں بلکہ ایجوکیشن میں اور زراعت میں اور دیگر شعبوں میں چرچ نے اپنی خدمات کو سر انجام دیا، اور بہت بڑے بڑے ادارے جو ہیں وہ مختلف شہروں میں قائم کیے جو آج تک اس خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں. آج میں اس دور میں ایک ایسے ایریے کو ٹارگٹ کرنا، ایک ایسے علاقے کو جہاں مشکلات ہیں، چیلنجز ہیں. ابھی سردار صاحب بتا رہے تھے کہ ایک ڈسپیوٹڈ پلیس پہ جہاں بہت سی مشکلات ہیں وہاں جا کر ایسا کام کرنا ایک جنگل میں، تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور اس چیلنج کو اس ٹیم نے قبول کیا، اور ریسورسز کے تھوڑے ہونے سے یا زیادہ ہونے پر نہیں، بلکہ جو جذبہ، جو سوچ، جو ویژن اور جو ان کے اندر ایک پیشن تھا، اس کے ساتھ اس خدمت کو شروع کر دیا. اور خداوند نے مختلف لوگوں کی صورت میں، اچھے دوستوں کی صورت میں، مختلف ڈونرز کی صورت میں جو ہے اس کام کو آگے جاری رکھے ہوئے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج اس فورم سے میں نیشنل کونسل آف چرچز کی جانب سے اور ہماری جو ٹیم ہے، ہم آپ کی خدمت کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اور اس کام میں جو نیشنل کونسل آف چرچز ہے، جس طرح چرچ کا یہ خدمت کا ایک حصہ ہے، ہم اسی طرح CHC کے ساتھ آپ کے سارے کام میں اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ آپ کے شانہ بشانہ چلیں گے، اور اس خدمت کو، اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے NCCP بھرپور جو ہے وہ آپ کے ساتھ تعاون کرے گی. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ ہمارا پروگرام بھی لیٹ شروع ہوا. ہمارے جنرل سیکریٹری صاحب مجھ سے پہلے کہہ چکے ساری خدمت کے بارے میں، NCCP کے کوآپریشن کے حوالے سے، اور ہم ایک بار آج پھر اس سارے کام میں جو جتنی ٹیم وہاں کام کر رہی ہے، جو ان کا پیرامیڈیکل سٹاف ہے، ابھی ڈاکٹر امجد صاحب بڑی انکریجنگ رپورٹ ہے کہ کیسے لوگوں کو ٹرین کیا وہاں جا کر. کوئی ایسا شخص جو ایک ٹریننگ یافتہ ہے، ڈگری یافتہ ہے، جہاں کر 2500 اس کی فیس ہے، لیکن وہاں جا کر وہ شخص کام تو نہیں کر سکتا. لیکن ایسے لوگوں کو ٹرین کر کے ایک ٹیم تیار کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹریننگ دینا بھی بہت بڑا کام ہے. وہ لوگ جو وہاں کام کر سکتے ہیں، جن کو ٹرین کیا انہوں نے، تو ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت کے لیے ہم شکر گزار ہیں، آپ کو آنر اور سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. بہت سے لوگ اس خدمت میں آپ کی ضرورت ہے آپ کو. اور ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ کتنے لوگ ویٹنگ لسٹ میں ہیں، بہت سے لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے، لوگ آپ کی طرف نظریں لگائے ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا کہ آج لاہور میں آپ نے جو ایونٹ کیا ہے، اس یقیناً یہ جو کام ہم لاہور میں آج اس ایونٹ کے وسیلے سے آگے اور بھی ایونٹ ہوں گے، اور یہ کام جو وہاں پر ضروری ہو رہا ہے اس میں یہاں سے جو ہے یقیناً ایک کوآپریشن، ایک آواز اور ایک سپورٹ جو ہے جب جائے گی تو یہ خدمت کا کام جو ہیلتھ کیئر کا کام ہے یہ اور آگے بڑھے گا. اور اس کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. جتنی ہماری ٹیم ہے، ہم بھی اس ٹیم کا حصہ ہیں. جہاں ہماری ضرورت ہے، جو ہم کردار ادا کر سکتے ہیں، ہم وہ کردار ادا کریں گے تاکہ یہ خدمت کا کام اور آگے بڑھ سکے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو. تھینک یو. جی تھینک یو ویری مچ. تو ابھی میں جناب برق صاحب کو بلاؤں گا کہ وہ سامنے آئیں، برق فاؤنڈیشن کے چیئرمین صاحب کو. اور میں اشرف صاحب سے بھی چاہوں گا کہ وہ پلیز سامنے آئیں. تو CSC زمان ہاسپٹل میں جو ہماری خدمات ہیں
ان کے پیش نظر اشرف صاحب کو برق فاؤنڈیشن کی طرف سے الیاس برق صاحب ایوارڈ دے رہے ہیں. تھینک یو. اور میں ابھی دعوت دوں گا ڈاکٹر سمر خان کو کہ پلیز وہ سامنے آئیں یہاں. تو ان کو ایوارڈ دیں گی مسز پرویز شان. تھینک یو ویری مچ. ابھی ہمارے درمیان ایک بہت خاص اور بہت اہم شخصیت موجود ہے جو کہ ہمارے آج کے پروگرام کے چیف گیسٹ صاحب ہیں. تو میں چاہوں گا کہ جناب چیف گیسٹ صاحب آپ آئیں, اپنے خیالات کا اظہار کریں, ہماری اس خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے. السلام علیکم جی. یہ تو میرے دوستوں کی مہربانی ہے, میں چیف گیسٹ بنا دیا, ہم تو مزدور لوگ ہیں. گزارش یہ ہے کہ اللہ پاک کا کنبہ جو ہے وہ مخلوق ہے. اس میں یہ وضاحت نہیں بیان کی گئی کہ وہ کون ہے, وہ عیسائی ہیں, یہودی ہیں, کون ہیں, اس مسلمان ہیں, اس کی وضاحت نہیں کی گئی. اور یہ کوئی خاص اور بڑے اسپیشل لوگ ہوتے ہیں بائی برتھ ہی, جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں کہ وہ اللہ کے اس کنبے کی جو ہے وہ خدمت کرتے ہیں بے لوس. اس کا جو اجر ہے وہ اللہ پاک ہی ان کو دے سکتا ہے, انسانوں نے کیا دینا ہے. اگر انہوں نے انسانوں سے کمائی کرنی ہو تو اس کے لیے تو اور بہت سارے لوگ ہیں. یہاں پہ سارے لاہور کے اندر بڑے بڑے سرجن, بڑے بڑے ڈاکٹر, بڑے بڑے لوگ ہیں, لیکن خدمت کے لیے جو لوگ مختص ہیں بس یہ ان کی ہی اللہ پاک ان کو یہ اعزاز بخشتا ہے, اور ان کی خدمت جو ہے وہ مختص کی جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جو نیڈی ہوتے ہیں. جو لوگ اللہ کے اس کنبے کا خیال کرتے ہیں اللہ پاک ان کا خیال کرتا ہے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے تمام دوستوں کو جو اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کے اپنی خدمت جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں, اور ساتھ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو مزید ترقی دے اس معاملے میں. میں پیشے کے لحاظ سے کیونکہ ایک وکیل ہوں تو میں اس ساری فاؤنڈیشن کے ساتھ اپنے پروفیشن کے لحاظ سے یہ بات کمٹ کرتا ہوں کہ کبھی بھی ان کو میری کہیں بھی ضرورت ہو, کیونکہ یہ سارے معاملات میں ہر جگہ پہ ہماری بھی ضرورت رہتی ہے, تو بے لوس میں ان کے ہر وقت ساتھ ہوں گا, چاہے وہ کشمیر میں ہو, چاہے وہ لاہور میں ہو, یا کہیں بھی ہو. تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے اتنی عزت بخشی. اللہ آپ کو خوش رکھے. تھینک یو. لاسٹ شیلڈ ہے جی جو دینا چاہ رہے ہیں ایکشن ایوارڈ شان صاحب کو, اس لیے میں آ گیا ہوں. بگ ہینڈ جن کے لیے. اور اس کے لیے ریکویسٹ کروں گا برق فاؤنڈیشن کے جنرل سیکرٹری صفدر حیات خان صاحب وائن اور شان صاحب کو وہ شیلڈ پریزنٹ کریں گے. بہت اچھی خدمت کر رہے ہیں. تالیاں کم ہیں میرے خیال میں, تالیاں تھوڑی زیادہ ہونی چاہیے. اوکے جی کوئی بات نہیں, یہ لاہور میں ہی ہے جی, اس کو ہم ریپلیس کر دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسا بھی ہوتا ہے جی, پھر بھی تالیاں ایک دفعہ اور ہو جائے زور سے. تھینک یو ویری مچ جی, گاڈ بلیس یو آل. اوکے جی, ہمارا
प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ जा रहा है, मेरा ख्याल है सर। ओके जी, अगर कुछ और क्लोजिंग बात किसी ने करनी हो, शान साहब आप, एनीथिंग एल्स, कोई ऐसा है? ओके, थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका, सारी फाउंडेशंस का, बैरिस्टर साहब आपका, चीफ गेस्ट का, खान साहब आपका, सर आप तो हैं ही हैं, और भी हमारे बाकी दोस्त हैं, आप सबका, फैमिलीज जो आई हुई हैं, सर आपका, सब दोस्तों का, और स्पेशली एनसीसीपी वालों का, साउंड सिस्टम वालों का, और म्यूजिशियंस का। हमेशा कोई भी प्रोग्राम हो तो ये हमारी जान डालते हैं, इनके लिए तालियां बजाइएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। शेर बोलना, बोल। प्रोग्राम के एंडिंग में मैं 2 शेर अर्ज करना चाहती हूँ, क्योंकि आज की महफिल का जो पैगाम है वो सिर्फ सेलिब्रेशन ही नहीं बल्कि इंसानियत, मोहब्बत और ख़िदमत का पैगाम था। और इसमें हमने देखा कि 2 रिलीजन्स मिलकर जो है वो सारी अपनी इंसानी खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं। तो इसमें जवेद डैनियल के 2 शेर अर्ज़ करती हूँ। अपने घर से वतन से वफ़ा कीजिए, अमन हो करिया दुआ कीजिए, दर्स देते हैं अंजील कुरान यही, आदमी हो तो सबका भला कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बरक साहब कुछ जो बोल गए हैं उसमें कुछ थोड़ी सी कमी थी, आई एम वेरी सॉरी भाईजान। तो मैं आप सबका नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे कहने पे, हमारी दावत पे यहाँ पे आए इतनी सख्त गर्मी में, और जितना भी हमने इस प्रोग्राम को देर से शुरू किया उसके लिए हम माज़रत ख़्वाह हैं। तो इसमें कुछ आप लोगों को भी माज़रत करनी चाहिए क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग देर से आए थे। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने नेशनल न्यूज़नामा का और TTN चैनल का और सन न्यूज़ का, जो आज के इस प्रोग्राम को कवर कर रहे हैं। इसके अलावा मेरे बड़े कुछ इस तरह के दोस्त हैं, मैं जब से कश्मीर गया हूँ वो मेरे साथ हैं, मुझे हर तरह से सपोर्ट भी करते हैं, मेरी फ़िक्र भी करते हैं और हमेशा मेरे कांटेक्ट में रहते हैं, जिनमें सरफ़हरिस्त हैं जनाब नदीम खान साहब। तो मैं चाहूँगा प्लीज़ आप खड़े हों सर प्लीज़। ये जिसे बंदा कहता है ना दोस्त, 2-4 ही दोस्त हैं मेरी ज़िंदगी में, तो उनमें एक नदीम खान साहब हैं जो पिछले कोई 10-12 साल से हमारे साथ इस खिदमत में शामिल हैं। और अभी चूँकि टाइम थोड़ा है, फिर किसी प्रोग्राम में हम मुकम्मल इंट्रोडक्शन देंगे। तो यहाँ पे एक और बड़े प्यारे दोस्त बैठे हैं जनाब, वो भी एडवोकेट हैं, अब्दुल ज़हूर साहब। प्लीज़ ज़रा आप अपनी सीट पे खड़े हो, प्लीज़ खड़े हो। तो इसी तरह राना अजमल साहब हैं, प्लीज़। थैंक यू। तो मैं आपका सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सब दोस्त आए, और स्पेशली मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मिनॉरिटी कवरेज फाउंडेशन के चेयरमैन साहब जनाब अमानुअल गुलजार साहब,